أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه وترتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز ذمہ داران اور سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان کہ اللہ نے ہدیہ ای میگزین کے ذریعے سے آل انڈیا قرأت اور تجوید کے مقابلے جاری ہیں۔ اس سے پہلے 17 دسمبر کو ریاست دہلی، پنجاب، ہریانہ کے طالبات خواتین اپنے اپنے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان کو ان مظاہرے کے ذریعے کے نتیجے میں ان کی صلاحیتوں کو خوب سراہا گیا اور ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ آج جو ہے الحمدللہ آج جنوری 20 کو مہاراشٹر، گجرات، کرناٹکا، گوا کے قرأت و تجوید کے مقابلے میں خواتین اور لڑکیوں نے حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اسی کے وجہ سے آج جو ہے یہ پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ معزز سامعین سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام میں آخر تک ہم سے بنے رہیں اور اپنے دعاؤں سے ان لوگوں کا حوصلہ افزا کریں۔ اور سب سے پہلے میں تلاوت قرآن سے شروعات کے لیے دعوت دیتی ہوں محترمہ معروف نور کو۔ معروف نور تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اب استقبالیہ و افتتاحی کلمات ہدیہ ای میگزین کے ایڈیٹر محترمہ خان مبشرہ فردوس کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنی استقبالیہ اور افتتاحی کلمات پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میگزین کی چیف ایڈیٹر محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ اور دیگر ہمارے شرکا اور تمام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو اس کی بھلائی سے دفع کریں. اللہ رب العالمین جو ہے انسان کو برائی کو روکنے کے لیے بھلائی کو عام کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی موجودہ تقاضے کے پیش نظر ہادیہ ای میگزین 2 سال پہلے اٹھایا گیا ایک ایسا قدم ہے جس کے ذریعے سے کوشش یہ کی گئی کہ سوشل میڈیا پر جتنی ولگیرٹی، اباحیت پسندی، فحاشی اور یانیت کا اور بے لایانی چیزوں کا جو سیلاب امڑ آیا ہے، اس سے نو جنریشن کو بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی پیش رفت جو ہے ہادیہ ای میگزین ہے، جو خواتین کے ذریعے سے، خواتین کے ہی رائٹرز کے ذریعے سے، خواتین کے مسائل، اس کے ایشوز پر، اور خواتین ہی اس کو نکالتی ہیں. ہادیہ ای میگزین سے پہلے کوئی ایسا سبسٹیوٹ متبادل کے طور پر یا متبادل نہیں رہا ہے کہ جو میگزین ہمارے ہادیہ ای میگزین کی طرح جو ہے کوئی ایسا میگزین ہو جس کو خواتین ہی اپنے ایشوز، اپنے مسائل پر خود بات کر سکتی ہوں، خود پیش کر سکتی ہوں، اور ان مسائل پر خود ہی حل پیش کر سکتی ہوں. ہمیشہ سے ایسے میگزینز رہے ہیں جو مرد حضرات نکالتے رہے ہیں، اور وہ خواتین کے اس میں خواتین جو ہے اس کو پڑھتی رہی ہیں. تو ہادیہ ایک ایسا ای میگزین ہے جو ایک ویب میگزین کی صورت میں بھی آپ کے سامنے ہے، اور عنقریب جو ہے یہ ایک ایسا میگزین بھی ثابت ہو رہا ہے رفتہ رفتہ جو خواتین کے لیے خاص ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم ہادیہ ای میگزین کو ہادیہ ای میگزین کے ویب میگزین کا اگر ہم یہاں تعارف کریں تو ہادیہ ای میگزین یہ میگزین آپ کے سامنے ہے. میں نے یہاں پر اس کو اوپن کیا ہے آپ کے سامنے، یہ پیج اوپن ہے اس کا. آپ دیکھیں یہ ایک ویب میگزین ہے. اس کا بہت آسان سبسکرپشن ہے. ہر انسان جو موبائل رکھتا ہے آج کے دور میں، ہماری نیو جنریشن سے لے کر خواتین، بہنیں، بچے، اور آپ لاک ڈاؤن کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں بچے جو ہے وہ موبائل سے کنیکٹ ہوئے ہیں، موبائل سے جڑے ہیں. تو ہادیہ ای میگزین کو ایک فیملی میگزین بنانے کی مکمل کوشش کی گئی ہے. ہم اس کے یہاں پر کلک کرتے ہیں، موبائل کی صورت میں ڈبل کلک ہم یہاں کریں تو یہ میگزین جو ہے ہمارے پاس اس طرح اوپن ہوتا ہے. یہاں ہمارے جو بورڈ ممبران ہیں، چیف ایڈیٹر ان کے نام ہیں، یہاں ہمارے ادارتی بورڈ کے نام آپ دیکھ سکتی ہیں. اسی کے بعد اس کے ساتھ اس کو اس طرح سے کھول کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ اس کی مشمولات ہے. اس کو تمام جدید ذرائع کو بروقار لاتے ہوئے اس میگزین کو کی تزئین کاری کی گئی ہے. آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں اس کی تزئین پر جو محنت کی جاتی ہے، اس کے بناوٹ پر، وہ بھی آپ اس پہ غور کریں. قاری کی رائے ہے، ادراک ہے، ہمارے درس قرآن، درس حدیث ہیں. یہ سمبول آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سٹوریز ہمارے پاس جتنی سٹوریز ہیں ان میں یہ سٹوریز ویڈیو فارم میں بھی موجود ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم جو ہے اپنے قاری سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل پر کوئی چیز یہاں پڑھیں، بلکہ وہ سن بھی سکتی ہیں. اگر وہ مصروفیت کی بنا پر نہ پڑھ سکتی ہوں یا زبان کا کوئی ایشو ہو تو وہ یہاں سے سٹوری کو سن سکتی ہیں. آپ یہاں جسٹ کلک کر دیں تب بھی آپ سٹوری کو سن پائیں گی. اور ساتھ ہی یہاں پر آپ چاہیں تو اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں میں اوپن کر رہی ہوں. یہ قاری کی رائے ہے، یہ ادراک ہے جو کہ دسمبر کے مہینے کے اعتبار سے لکھا گیا ہے. یہاں آپ درس قرآن، درس حدیث، آپ یہاں پر درس قرآن ہے، اس کالم کا نام ہی النور ہے. النور میں درس قرآن، درس حدیث جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. لکھنے والی کا نام آپ دیکھ لیجئے گا، ہماری بہنیں ہی ہیں جو اسے لکھ رہی ہیں. یہ امید کے دیے ہے. امید کے دیے وہ مثبت خبریں ہیں جو ہمارے اطراف میں، ہمارے محلے میں جہاں بھی یہ انجام پاتی ہیں، یہ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آ پاتی ہیں. تو ان کو ہم یہاں پر مثبت خبریں، آپ نے خبروں کو ہمیشہ نیگیٹو فارم میں دیکھا ہوگا جو انسان کے مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور اینزائٹی پیدا کرتی ہیں. یہاں مثبت خبروں کو مثبت انداز میں پیش کیا گیا ہے. ٹی ٹائم ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے لائٹ مطالعے کے لیے یہ سب چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ آپ جو ہے ایک ہلکا پھلکا مطالعہ کر سکیں. پھر یہ دیکھیے عکس ہادیہ، یہ ہماری کور اسٹوری ہے جو ہمارا کور ہے. نئے بھارت کی تعمیر میں متبادل میڈیا کی اہم ضرورت. خواتین کو صرف خواتین کے چھوٹے چھوٹے معاملات زندگی یا فضائل، اذکار، اور صرف یہ کہ خواتین کے گھریلو معاملات سے جڑا کر نہیں رکھا گیا، بلکہ خواتین کو ہم لوگ جو چونکہ آپ جانتی ہیں کہ سماج کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں، جو سماج میں اہم رول پلے کر سکتی ہیں، تو انہیں چاہے میڈیا کے معاملات ہو، سیاسی معاملات ہو، تجزیہ
دیا ہو, حقوق کی بات ہو, یا خواتین کے حقوق ہو, عدالت ہو, انصاف ہو, تعلیم کے معاملات ہوں, یا سماجی معاملات ہو, ناانصافی کے لیے آواز اٹھانا ہو, ہر میدان میں خواتین اپنے کیا ویوز رکھتی ہیں اس میگزین کے لیے ذریعے دیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے ابھی کہا کہ میدان چاہے سیاست کا ہو, عدالت کا ہو, یا پھر امامت کا ہو, ہر میدان میں خواتین جو ہے اس میدان میں اپنی بات پیش کر سکتی ہیں. اسی کے ساتھ خواتین شاعرات بھی ہمارے پاس جو ہوتی ہیں. اس میں یاد رہے کہ باضابطہ اس کی تربیتی حلقے چلائے جاتے ہیں, تربیتی گروپس ہیں جس میں خواتین شاعرات جو ہیں منجھے ہوئے شعراء کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں, اور اس طرح سے وہ اپنے کلام کو بہت اعتماد کے ساتھ یہاں پیش کر سکتی ہیں, اور ہم اسی کو ہادیہ میں شامل کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ دیکھیے گوشے مطالعہ, جو کتابیں خواتین کے مسائل سے یا دیگر مطالعے کے طور پر مطالعہ کرتی ہیں, اس میں ہم اس کو شامل کرتے ہیں. گوشے مطالعہ میں 2 کتاب آپ کو نظر آئے گی. ایک کتاب کا تعارف ہے, اور مرد حضرات بھی اگر کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہوں تو ہم اسے بھی شامل کرتے ہیں, جگہ دیتے ہیں, کہ چونکہ یہ فیملی میگزین ہے. فیملی میگزین ہونے کی وجہ سے خواتین کے معاملات سے لے کے دنیا جہاں کے معاملات خواتین کے ذریعے سے اور کچھ حصہ مردوں کے ذریعے سے بھی اس میں پیش کیا جاتا ہے. یہ ہماری عالمی سطح کی خواتین ہیں, ان کو بھی ان کی وفات پر, ان کے کارناموں پر ہم نے ان کو یہاں پیش کیا ہے. اسی طرح مطلب ادب میں بھی, اور ادبی کالم بھی ہے, اس میں ڈرامے بھی ہیں. اب پیوبرٹی سب سے اہم مسئلہ اگر آپ دیکھا جائے تو بچیاں, نوبالغ بچیاں جو ہے بلوغت کو پہنچتی ہیں, تو مائیں کس طرح کا رول اختیار کریں وہ بات اس میں پیش کی گئی ہے. اسی طرح آپ یہ کیریئر کے حوالے سے اعداد و شمار یہاں طالبات کے لیے بتائے گئے ہیں, اور یہ تو اس مہینے کا ہے. ہمیشہ یہ زمرجات یوں ہی رہتے ہیں, اور ان زمرجات کو ہم جو ہے جیسے کہ ماں بیٹی میں لڑائی کیوں ہوتی ہے, اس پر یہ ایک اسٹوری ہے جو تربیت اولاد کے حوالے سے مستقل کالم ہے جو ہم بچوں کی تربیت پہ چلاتے ہیں. یہاں ایک کیس اسٹڈی ہے, تو کیس اسٹڈی میں ہم ایک کیس دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں یہاں نوٹ دیا ہوا ہے, ہادیہ ای میگزین کا جاری کیا گیا یہ کالم کیس اسٹڈی میں پیش کیا گیا ہے, آپ اس پہ بتائیں کہ کس طرح ہم اس کی رہنمائی کریں. تو یہاں آپ اس کا جواب لکھ کر دیتے ہیں. جیسے رہنمائی پچھلے مہینے کا تھا, اس پہ رہنمائی کی گئی شادی مبارک کیس پر, اور یہ دوسرے مہینے میں اس کی وہ ڈالی جاتی ہے, اس کی شمار کی جاتی ہے اسٹوری. جیسے اس کی جو اسٹوری ہے مجبوری کا ٹرمپ کارڈ, اس کی رہنمائی آئندہ آنے والے شمارے میں دی جائے گی. تو یہ ایک کالم اس طرح سے چلتا ہے. اس طرح 5 کالم ہادیہ کے پاس انٹریکٹیو کالم ہے. انٹریکٹیو کالم کس طرح سے ہے کہ آپ معاشرتی الجھن میں اپنا سوال ہمیں لکھ بھیجیں, ہم اس سوال کا جواب ویڈیو فارم میں دیں گے. جیسے کہ آ رہا ہے یہ ای استاد ہے. ای استاد میں خواتین کو کس طرح سے اپنے موبائل کے ذریعے سے وہ کما سکتی ہیں, ڈیزائننگ کر سکتی ہیں, اور وہ اپنے مطلب اپنی مہارت دکھا سکتی ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں, اور کیا ویڈیو کس طرح بنا سکتی ہیں, اس طرح کی چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں. یہاں پر اس میں جو اسٹوری ہے, اس اسٹوری میں اردو کی بورڈ کے تعلق سے سکھایا گیا ہے. اردو ڈیزائن کے طور پر فون پر اردو ڈیزائننگ کس طرح کی جائے یہ بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہے. یہاں پر خواتین کے نفسیاتی مسائل کو, نسٹالجیا یعنی ماضی پرست خواتین جو ہے وہ کس طرح سے شکار ہوتی ہیں یہ بتایا. اس میں معمار جہاں میں بھی حاضر تھی, وہاں ارکان اجتماع کی روداد ہے. آپ کے علاقے میں بھی جو ارکان اجتماع ہو رہے ہیں اس کی روداد آپ سلسلے وار یہاں ہمیں بھیج سکتی ہیں. یہ مہاراشٹر کا سلسلہ بھی جاری ہے, اس میں ارکان اجتماع کی روداد دی جا رہی ہے. پھر قرات مقابلہ جو ہوتا ہے, اب آپ کا قرات مقابلہ جو پچھلا ہو چکا اس کی روداد یہاں پیش کی گئی ہے. آپ کا جو مقابلہ ہوگا اس کی بھی آئندہ شمارے میں شامل کر لی جائے گی. پھر یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے بولتی تصویریں ہیں. یہ کالم ہمارا تصویر کیا کہتی ہے, یہاں چھوٹا سا رائٹ اپ ہوتا ہے جو آپ کو ہلکے پھلکے مطالعے کے لیے بہت اچھا ہے, اور بہت زیادہ مائنڈ چینجنگ ہوتا ہے یہ, کہ جس میں ایک چھوٹے سے رائٹ اپ میں آپ کی تصویر دیکھتے ہوئے آپ بالکل مائنڈ کو چینج کرتا ہے. یہاں پر دیکھیے آپ بچوں کے مطلب اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ, اس کالم میں ہم مستقل بچوں کی تربیت سے متعلق کالم دیتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے ای استاد زہرا, یہ جو ورکنگ ہے روزگار, خواتین اور روزگار, اس کالم میں ڈیٹا انٹری کی کیا اہمیت ہے موجودہ زمانے میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے خبر پر نظر کہ کوئی خبر پیش آ جائے ملک میں, اور اس کا سیاسی منظرنامہ یہاں پر ہماری بہن نے لکھا ہے سیاسی منظرنامے پر. اس طرح یہ ادبی فن پارہ ہے. اور پھر یہ جو ہے میں اس کو تیزی کے ساتھ, تاکہ آپ کو میں آگے کے کالم بتا دوں, یہ ہے ترکیب و تدابیر, یعنی گھریلو نسخے, پھلوں کو کیسے محفوظ رکھیں, سلیقہ شاعری کیا ہوتی ہے, آپ واشنگ مشین کیسے استعمال کرتے ہیں, اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہم لوگ اس میں بتاتے ہیں. یہ خبر پر نظر ہے, کوئی خبر آپ کے پاس آ جائے تو ہم اس کا تجزیاتی ایک رپورٹ چھوٹی سی شامل کرتے ہیں. آپ کو رائٹ اپ بہت مختصر, بہت چھوٹے اور بہت آسان زبان میں اس میں خواتین کا لحاظ کرتے ہوئے لکھے گئے ہیں. یہ چونکہ فیملی میگزین ہے, اس میں بچوں کا صفحہ ہے. غلطی کا احساس جو ہے اس میں ایک کہانی ہے, یہ کہانی بچوں کے لیے ہے. مائیں بیڈ ٹائم اسٹوری کے طور پر انہیں پڑھ کر سنا سکتی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بچوں کے ویڈیوز جو ہے
آپ ہمیں اپنے ننھے آرٹسٹ کی ویڈیو بھجوائیں, ہم اسے شامل کرتے ہیں. اس میں تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے, بچوں کی چھوٹی نظمیں بھی ہوتی ہیں. ابھی اس مہینے اقبالیات پر ایک چھوٹے سے ننھے بچے نے طویل نظم بھیجی ہے. اس طرح سے پورے چلڈرن سرکل کے ساری ایکٹیویٹیز کو آپ ہم تک پہنچائیں تو ہم انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جواب دیں گے. آگے آپ دیکھیں کہ بچوں کی کفالت کے یہ جو ہے بہنیں سوال پوچھتی ہیں, یعنی بہنوں نے کچھ پوچھا اور ہم نے اس کا جواب دیا. جو بھی سوالات ہیں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. اس میں ایک چیز مس ہو گئی, ایک معاشرتی الجھن کا کالم ہمارا ہوتا ہے جس میں خواتین اپنے معاشرتی الجھن ہمیں لکھ بھیجتی ہیں اور بہنیں اس کا جواب دیتی ہیں. تو اس طرح سے ہم جو ہے یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے جو یہ ہادیہ کے ذریعے چلائی جا رہی ہے, اور اس کو جو ہے ہادیہ کے ذریعے سے چلائی جانے والی یہ سرگرمی, ایک منٹ, یہ سرگرمی جو ہے ہماری میگزین کے ذریعے سے ہوتی ہے. اسی کا حصہ ہم نے جو ہے یہاں پر مقابلے بھی رکھے ہیں ہادیہ کے, اور یہ مقابلے بھی اسی لیے ہیں تاکہ ہم جو ہے ان مقابلوں کے ساتھ ساتھ خواتین تک اپروچ کریں, انہیں بتائیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ہم تک پہنچ سکتی ہیں. جیسے ہم نے ابھی آپ سے کہا ہے, میں ایک منٹ اس میں دکھا دوں آپ کو, کہ ہم نے آپ سے ابھی کہا کہ ہم لوگ جو ہے ہادیہ میں وہ مضامین, یہ جیسا اب یہ ویب ہے تو ویب پر وہی مضامین جو وہاں اپنے ڈیزائن فارم میں دیکھے ہیں, یہ ویب پر آپ کو جس کو اگر وہ فونٹ پریشانی میں دشواری ہو پڑھنے میں, وہ یہاں اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. جیسے دیکھیے اس میں جو ہے آپ کو دیکھیے ماں بیٹی کی لڑائی کیوں ہوتی ہے, یہ معاشرتی الجھن کا ہمارا کالم ہے. اس کالم میں آپ کو سوال پوچھا جاتا ہے, جو آپ سوال ہمیں پوچھتی ہیں ایڈیٹر میل پر بھیجتی ہیں, اس سوال کا جواب ہم یا رہنمائی کی صورت میں ہم اس کو یہاں پر دیتے ہیں. اس میں اور لوگ بھی ہیں, اور یہاں پر ہوتا ہے ریپلائی کا کالم, یعنی کہ آپ کو جو اسٹوری پسند آ گئی ہو وہاں پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کمنٹ کو وہاں بھیج سکتے ہیں. اکثر لوگ یہاں سوال بھی پوچھتے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے, یہاں سوال بھی پوچھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے یہ کالم کو آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ, آڈیو ویڈیو فارم میں. اگر آپ کو ویڈیو میں آڈیو میں دشواری ہو یعنی کہ پڑھنے میں, تو آپ کام کرتے ہوئے بھی اس کو لگا دیں, آسانی سے آپ اس کو سن سکتی ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو پچھلے شمارے دیکھنا ہو تو نیچے جائیے اسکرول کرتے ہوئے موبائل میں, یہاں پر آپ کو یہ پرانے اولڈ انٹریز دکھائی دیں گی. آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ دکھائی دیں گے اور بہت سارے شمارے آ جائیں گے. یہاں سے اگر آپ نے کلک کیا تو آپ ہمارا ہادیہ کا انسٹاگرام, یہ انسٹاگرام ہے, یہ ہمارا مطلب ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اور یہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں. کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہاں جانا ہے, یہاں جا کے جیسے میں نے یہاں پر ایڈیٹر hadiya.in, یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, یہ اسکرین شاٹ لے لیجئے. اگر آپ نے یہاں پر اس میں میل بھی کر دیا, مجھے اس والے آئی ڈی پر آپ نے میل کر دیا, تو آپ کا سوال, آپ کا کوئی نام, آپ میں جو صلاحیت ہے لکھنے کی صلاحیت, وہ ساری چیزیں مجھ کو اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور رابطہ کرنے کے بعد اگر آپ نے وائس اوور کی, اور یہاں جا کے سبسکرائب کر دیجئے, آپ کا ای میل ڈالیے, سب سے پہلے اپنا ای میل ڈالیے جو بھی آپ کا موبائل کا ہے, اور یہاں جا کے سبسکرائب کیجئے. یہاں پر ایک اس طرح کا آئیکن آئے گا, اس آئیکن کو کلک کریے تو یہ سارے ہی آپ کو مطلب اس کو جیسے سبسکرائب آپ کریں گے تو سارے ہی جیسے ہی اپلوڈ ہو جائے گا میگزین, آپ کو یہاں پر اپڈیٹ مل جائے گی. اسی طرح سے ہمارا وہ کالم جس میں ہم لوگ آپ کو مطلب تعارف, اس میں ویڈیو دیتے ہیں, جیسا کہ آپ نے درس قرآن دیکھا, یہ ویڈیو دیتے ہیں. یہ ہمارے ویڈیو کنیکٹ ہوتے ہیں یوٹیوب چینل سے. دیکھیے یہ آڈیو اور ویڈیو یہ دونوں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر. اس ویڈیو کو آپ نے کلک کیا تو آپ کو یہاں پر ویڈیو مکمل سنائی دے گا. یہ ہماری وائس اوور آرٹسٹ کی ٹیم ہے جو خواتین اور بچیاں کرتی ہیں, وہ کنیکٹ ہوتا ہے ہمارا یوٹیوب چینل سے. یوٹیوب چینل پر آپ جائیں, ہادیہ HAADIY ہادیہ میگزین. آپ اگر ابھی اس وقت بھی موبائل ہاتھ میں ہے تو آپ ہادیہ میگزین ڈالیں اور یہاں جا کر سبسکرائب کریں. جو ہی آپ سبسکرائب کریں گی آل نوٹیفیکیشن, یہاں سے آپ کو ویڈیو مل جائیں گے اور آسانی سے آپ اپنے بچوں کی ویڈیو یہاں سے دیکھ سکتی ہیں. پلے لسٹ میں جائیے اور یہاں سے پلے لسٹ میں جا کر اپنے بچوں کے ویڈیو ہے اور سبھی لوگوں کے ویڈیو آپ اس سے دیکھ سکتی ہیں. اس کو سبسکرائب کر لیں. بہنیں پوچھتی ہیں, یہ سارے ہی ویڈیو آپ کو اس میں نظر آئیں گے. تو ہادیہ ای میگزین دراصل ایک ایسا میگزین ہے جس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین بہنیں اس پلیٹ فارم سے جڑیں, اپنی صلاحیتوں کا ادراک کریں. اگر وہ بہت اچھے الفاظ میں تلفظ سے پڑھ سکتی ہوں تو ہمارے پاس نام دیں, ہم ان کو اسٹوری ریڈ آؤٹ کے لیے انہیں وائس اوور گروپ میں وائس اوور آرٹسٹ کی صورت میں ان کو انٹروڈیوس کروائیں گے. جو بہنیں لکھ سکتی ہوں, زمرہ جات آپ نے دیکھا ہے 28-30 زمرہ جات ہمارے پاس ہیں, مطلب انٹرویوز بھی ہیں, گفت و شنید بھی ہیں. جس زمرے میں آپ اپنی خدمات انجام دے سکتی ہیں ہمیں آگاہ کریں, انشاءاللہ
باصلاحیت بچیوں کو اور طالبات کو اور خواتین کو ہم یہاں پر بالکل ان کا استقبال کریں گے ہادیہ ای میگزین میں. یہ آپ کا میگزین ہے, آپ اسے سبسکرائب کریں, اپنے رشتہ داروں تک, طالبات تک, بچیوں تک, کالج اسکول سب تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں, اور جو اس میگزین میں اپنی صلاحیتوں کے ساتھ بھی تعاون کریں, سبسکرائب کر کے بھی تعاون کریں اور لوگوں تک پہنچا کر بھی تعاون کریں. آپ کے تعاون میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ہمارے پاس آئیں, اپنے بچوں کے ویڈیوز کو دیکھ کر ان کی ہمت افزائی کے لیے آپ ہم تک پہنچ سکتی ہیں, اور اسی کے ساتھ جو ہے کہانی وغیرہ کے ذریعے سے آپ اس کو اپنی نسلوں کو بھی اس سے جوڑ سکتی ہیں. دراصل ہادیہ ای میگزین ایک ایسا قدم ہے جس میں ڈیجیٹل ورلڈ میں, سوشل میڈیا کی دنیا میں طالبات کو ایک اچھی صحت مند ایکٹیویٹی اور صحت مند مصروفیت سے جوڑنے کا ایک قدم ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کی کوششوں کو, بہت ٹوٹی پھوٹی ناقص کوششیں ہیں جو اللہ کے راہ میں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسے قبول فرمائے, اور اللہ رب العالمین اس کو ایک بلند آواز, انقلابی آواز خواتین کے اراء میں اس کو بنا دے, اور آپ سب کا تعاون جو ہے آخرت اور دنیا کے اعتبار سے ایک کامیاب تعاون ہمارے ساتھ رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. اب آگے بڑھتے ہوئے, اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہماری بہنوں نے ہادیہ ای میگزین کے ذریعے سے خواتین کے مسئلے مسائل اور اس کا حل اور بہت سارا علم جو ہے ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. آئیے اب ہم سنتے ہیں ایکسپرٹ سے اس کا تبصرہ. سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ زیب النساء فلاحی صاحبہ. زیب النساء فلاحی صاحبہ جی سے گزارش ہے وہ اپنا تبصرہ پیش کریں. جی. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اس ذات کے لیے جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے. لاکھ شکر و احسان ہے اس ذات کا کہ اس نے ہمیں قوت گویائی دی جس کی بنا پر ہم تمام یہاں اکٹھا ہیں. پھر شکر گزار ہوں ہادیہ ای میگزین کے ذمہ داران کی کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اظہار خیال پیش کر سکیں. دیکھیے, جب بھی ہم ہادیہ کا مطالعہ کرتے ہیں, اس کے ماتحت ہونے والی کسی بھی سرگرمیوں کے متعلق سنتے ہیں, بعض دفعہ ایڈیٹر صاحبہ سے ملاقات کا موقع ملا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہادیہ ای میگزین اور اس کے پیچھے تمام ذمہ داران ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, اپنی قوم کے نونہالوں کو یہ صدا لگاتے ہیں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. جیسے کہ ابھی ہمیں افتتاحی کلمات کے ذریعے بھی یہ پتہ چلا کہ ہادیہ ای میگزین کا جو نمایاں کام ہے وہ یہ ہے کہ مسائل کو سامنے رکھنا اور ان کا حل قرآن و حدیث کے ذریعے پیش کرنا. تو یہ بھی چیز ایک اس زمرے میں آتی ہے کہ ہمارے پاس ہم ہی وہ واحد قوم ہے جس کے پاس ان تمام مسائل کا حل موجود ہے. قابل تعریف ہے ہادیہ ای میگزین اور اس کے پیچھے کوشاں رہنے والے تمام ذمہ داران کی رہنمائی کے سلسلے میں اس میگزین نے زندگی کے تقریباً تمام ہی اکثر و بیشتر امور کا احاطہ کر رکھا ہے, جس کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ماہ جنوری کا شمارہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایڈیٹر صاحبہ خان مبشرہ صاحبہ کا مضمون ملتا ہے کہ نئے دن کا نیا سورج افق پر اٹھتا آتا ہے, جس میں بہترین موضوع اور بہترین الفاظ و جملہ بندی کے ساتھ آپ نے حالات کی سنگینیت سے روشناس کرواتے ہوئے ماں کا کردار, دین اسلام کے تقاضے, بامقصد زندگی کے اصولوں کے ذریعے اس کا حل ہمارے سامنے رکھا ہے. دیکھیے, ایک پلیٹ فارم بہترین سے بہترین تر, خاص طور پہ ہم ہادیہ ای میگزین کی بات کریں تو بہترین سے بہترین تر اس وقت ہو جاتا ہے جبکہ وہ حالات سے روشناس کروانے کے لیے مسائل تو سامنے رکھے لیکن مومنین کو وہاں پہ مایوس نہیں ہونے دیا جاتا, بلکہ وہاں ان کے لیے مسائل کے ساتھ ان کے حل بھی پیش کیے جاتے ہیں. پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ ہود آیت نمبر 52 کے درس کے ذریعے ساجدہ منورہ فلاحی صاحبہ نے توبۃ النصوحہ کو سمجھایا, توبۃ النصوحہ کے اجزاء ہمارے سامنے رکھے
اور اس بات کا احساس بھی دلایا انہوں نے اپنے مضمون کے ذریعے کہ انبیاء کرام معصوم اور بے گناہ ہونے کے باوجود جب اتنی توبہ کرتے تھے تو ہمیں غلطیوں کا پتلا ہونے کی حیثیت سے کتنا اس کام میں مشغول رہنا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ توبۃ النصوحہ، ایک عام توبہ توبۃ النصوحہ کس طرح بن جاتی ہے. پھر درس حدیث کی صورت حمیرہ نشاط صاحبہ نے یتیم کی نگہداشت اور لاوارث کے حقوق پر روشنی ڈالی، یتیم کے حقوق ادا کرنے پر خوشخبری، اور یتیم ہونا کوئی نقص نہیں بلکہ منشائے خدا بندی ہے. اس بات کو آپ نے بحسن خوبی سامنے رکھا. یہ تمام چیزیں آپ کے مواد کا حصہ رہی ہے. پھر ضرورت کو پورا کرتے ہوئے نصرت شکیل صاحبہ کا مضمون سامنے آتا ہے، یوم جمہوریہ. نہایت ہی بہترین انداز میں آپ نے سمجھایا کہ اصل جمہوریت ہوتی کیا ہے، اور فی الحال خاص طور پہ ہندوستان میں جمہوریت کا کیا حال ہے، اور اسے بہترین بنانے میں حکومت کے ساتھ ساتھ ہم شہریوں کو حساس کرنے کی آپ نے اپنے مضمون میں کوشش کی ہے. پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بولتی تصویر کے کالم میں ایک بہت ہی بہترین اور ہم نوجوان لڑکیوں کے لیے خاص طور پر ایک حساس پیغام دیا گیا. گویا ہے کہ تمام ہی امور پر یہ حاوی ہے رہنمائی کے سلسلے میں. پھر ہادی میگزین کی ایک اور خوبی یہ لگتی ہے کہ یہ اپنے مطالعے کے نئی شوقینوں کو بوریت کا شکار بھی نہیں ہونے دیتا، بلکہ ان کے لیے تفریح کا سامان بھی ہے. ٹی ٹائم کے کالم میں اللہ تعالی ہم قارئین کو بھی استقامت دے، کاتبین کو بھی استقامت دے، اور وہ مسائل جو پیش کیے جاتے ہیں، وہ حل جو پیش کیے جاتے ہیں میگزین میں، تو ان تمام کو کارآمد بنائے اللہ تعالیٰ. پھر میں دعا گو ہوں، جیسا کہ ابھی ایڈیٹر صاحبہ نے کہا کہ سیئات کو حسنات سے بدلنا یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے تحت اس کام کی شروعات کی گئی ہے. تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر پھیلی ہوئی تمام سیئات کو حسنات میں بدل دینے کا یہ کار عظیم میں جتنا ہم سے ہو سکے وہ تمام ہم سے کام لے لے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترمہ ہنا کوثر عبد الخالق صاحبہ اپنا تبصرہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. ہادیہ ای میگزین کی چیف ایڈیٹر محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ، ایڈیٹر خان مبشرہ صاحبہ، ہادیہ ٹیم کی سبھی مضمون نگار، سامعین و سامعات اکرام، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمانی دولت سے نوازا. مزید اللہ کا اس پر یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے تحریکی وابستگی عطا فرمائی. اور آج اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہوا مجھ پر کہ مجھے ہادیہ ای میگزین کی اس مبارک بزم میں جو سجی ہوئی ہے، جس میں مجھے شمولیت کا جو ہے اللہ رب العزت نے موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ. میں ہادیہ ای میگزین کی قاریہ ہوں اور اس کے غلط مقابلے میں میں نے حصہ لیا ہے الحمدللہ. عزیز سامعات، موجودہ پرفتن دور میں جبکہ باطل طاقتیں اور سبھی شر پسند عناصر بالخصوص خواتین کے خلاف جو ہے اپنا محاذ قائم کیے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خواتین کے کردار کو داغدار کر دیا جائے، اس کے مرتبہ حیثیت کو جو ہے مطلب فوت کر دیا جائے. ایسے سنگین حالات میں جہاں ملت اسلامیہ پریشان ہے، اداسی کی کیفیت اس پر طاری ہے، وہیں خواتین کے طبقے میں بھی جو ہے خوف و ہراس اور بے اعتمادی کا ماحول جو ہے پروان چڑھ رہا ہے. عزیز سامعات، ہم لیکن حالات سے کیوں خوف کھائیں گے؟ اللہ رب العزت نے ہماری قوت کے لیے، ہماری مدد کے لیے الحمدللہ ایسے ذرائع پیدا کیے ہیں جس سے ہمارا وجود جو ہے جب تک اللہ چاہے گا باقی رہے گا. اللہ اسی جو ہے ذرائعوں میں جو اللہ نے ہماری قوت کے لیے پیدا کیے ہے اس میں ہادیہ ای میگزین بھی ہے، جو خواتین کے قلم کی طاقت ہے، خواتین کو جو ہے ریپریزنٹ کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہ ہمارا ترجمان ہے، ہماری آواز، ہمارا اعتماد، اور ساتھ ہی نامساعد حالات میں
मायूसी में उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। इस रिसाले से पढ़ना, इससे जुड़े रहना हम इंशाल्लाह हमको ऐसी राह पर चलाएगा कि हम अपने हकीकी रब का कुर्ब जो है इंशाल्लाह पा सकेंगे। मैं कुछ इस रिसाले की खूबियां बयान करती चलूँ कि इस रिसाले में जो है अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तरीन मज़ामीन निगारों और कलमकारों का तजुर्बा मुशाहिदात के मुताले से हमको जो फ़ायदा होता है कि हमारे जहन और फिक्र के सारे दरीचे खुल जाते हैं और मौजूदा हालात की कश्मकश में हम जज्बातियत में जाने की बजाय हमको हौसला जो है फराहम होता है। मज़ीद इसकी खूबी ये भी कि हमारी तरबियत के लिए जो मज़ामीन का जैसा तसलसल इसमें कायम किया गया है, खुशनुमा जो गोशे इसके तरतीब दिए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कारी को पढ़ते हुए इसमें कभी उकताहट महसूस नहीं होती और हमको जो है एक खुशगवार फिजा हमको मैसर आती है। साथ ही एक वसी मैदान हमको मिलता है। इसमें बेहतरीन मियारी और पाकीज़ा उम्दा मवाद पर ये रिसाला जो है मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2023 का जो रिसाला मंजर आम पर आया हादिया का, तो उसका मेन टाइटल था नए भारत की तामीर मुतबादिल मीडिया वक्त की अहम ज़रूरत, जो अज कलम फातिमा तनवीर साहिबा का था। तो इसमें उन्होंने जो है हमको जो है मुतबादिल मीडिया का रोल जो है हमारे सामने पेश किया। अजीज सामिया, किसी भी मुल्क की तरक्की में, मुल्क की तामीर में जो है मीडिया बहुत अहम रोल अदा करता है। लेकिन आज अलमिया ये हुआ है, इस मजमून से जो हम पर मतलब हमको सीखने को मिला वो ये कि इस मुतबादिल मीडिया का जो है रोल हमारे सामने आया। लेकिन आज हाल ये हो गया कि मीडिया अपना असल रोल जो है अदा करने से पीछे है, वो हकीकत पसंद के बजाय जो है झूठ की तरफदारी पर जो है चल पड़ा है और साथ ही सहाफत जो है खामोश होती नजर आ रही है। जबकि हम देखते हैं नए भारत की तामीर का ख्वाब तो इसके लिए हर शहरी को मतलब मुतबादिल मीडिया जो है वो तलाश कर रहा है। उसी के साथ मजीद इसका जो गोशा है इदराक के इसमें, तो हम मोहतरमा खान मुबशरा साहिबा नए दिन ने इसके उन्वान से कि नए दिन का नया सूरज उफक पर उठता आता है, तो 2022 के इख्तिताम और 2023 के इब्तिदाइया पर मोहतरमा ने ये वाज़े किया है इस मजमून के ज़रिए से कि हमको जो मोहलत अमल मिली है इस पर हमको शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है सही मकसद से वाबस्ता करना है और यही सही मकसद ज़िंदगी हमारे जो है अखलाक को बढ़ाएगा और दिमागी सेहत को जो है कवी बनाएगा। इसके बरखिलाफ अगर मादा परस्ती में हम मुब्तला हुए, मादा परस्ती का अगर हम शिकार बने रहे तो ये हमारे अखलाक को भी ज़ाय करने वाला है और हमको जो है झुंझलाहट का शिकार बनाएगा। अन्नूर में जो है दरस कुरान और जो दरस हदीस दिया गया, तो उसमें भी दरस कुरान में तौबतुन नसूहा की ऐसी तौबा कि जिसके बाद जो है गुनाह का इयादा ना हो, इसके मुतालिक रहनुमाई की गई। तो फिर उसके बाद नूर के दूसरे हिस्से में यतीम की किफालत के बारे में बयान किया गया कि यतीम और ये याद दिलाया गया, इसका इयादा था इस बात का हमारे लिए कि मुआशरती हुकूक में बिलखुसूस जो है लावारिस और यतीम व नादर बच्चों के भी हुकूक हैं और हमको उसको अदा करना है। और किफालत यतीम पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी मिसाल ऐसी है जैसे वो शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली से जो है अल्लाह के रसूल ने इसको बयान किया। मुंतखब मज़ामीन में भी जो है बहुत अच्छे मजमून आए हैं। यौम जमहूरिया के मुतालिक जो अभी हमको जो अभी सामने दरपेश है हमारे, तो इसमें जो एक चीज़ वाज़े की गई बताती चलूँ कि जमहूरियत के 73 साल के बाद भी जो है हम जमहूरियत की जमहूरी हुकूमत कहते तो हैं, लेकिन ये बराए नाम नजर आ रही है क्योंकि इसका अहम सुतून जो है इंसाफ और अदलिया जो है हमको लागर होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेगुनाह जो है अपनी उम्र कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर मैं भी हाजिर थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन आमिर साहिबा ने हमको जो है कारकान इज्तिमा की बहुत खूबसूरत माहौल की जो है हमको सैर कराई है। ऐसा लग रहा था गोया हम वहाँ मौजूद हैं। फिर उसी के साथ औलाद का मुस्तकबिल आपके हाथ में खान मुबशरा साहिबा ने बेहतरीन जो है उसूल इसमें औलाद की तरबियत के लिए बताए हैं। अगर हम इस पर अमल आवरी करेंगे इंशाल्लाह हमारे घरों में औलाद की तरबियत के मुतालिक जो मसाइल पेश आ रहे हैं हम उसको बहुत हद तक कम कर सकेंगे और इसके लिए हम जो है ये बेहतरीन उसूल इसमें बताए गए। बोलती तस्वीरें हैं, इसमें भी बहुत अच्छा जो है मज़ामीन आए हैं। फिर माह दिसंबर की में जो क़िरात मुकाबला हुआ उसकी झलकियां पेश की गई। फिर नस्टैल्जिया के शिकार ख़वातीन यानी कि जो माजी के यादों में जो तकलीफ देने मतलब जो परेशानी की यादें रहती है या कुछ
غم دینے والی اداسی کی یادیں رہتی ہے، تو اکثر خواتین کا جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار اس کو یاد کرتی ہے. خواتین کا اس مضمون خاص ذکر کیا گیا کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین اس کو بار بار یاد کرتی ہے اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی ہے، اس پر جو ہے مطلب مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو بہت ہی پیارے انداز میں سیدہ فارحہ تنویر جی آئی او کی ہماری پرانی ساتھی الحمدللہ بہت اچھے سے انہوں نے کچھ ایسی باتیں، ایسی تدابیر ہمارے سامنے رکھی کہ جس کی وجہ سے ہم ان اداسی کی کیفیات سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد گوشہ مطالعے میں مولانا جلال الدین عمری صاحب کی کتاب کا مطالعہ کی جو ہے کچھ مطلب تحسین عامر صاحبہ نے اس کی جھلکیاں پیش کی. پھر اسی کے بعد ایک مضمون اس میں ہمارا بہت ہی اہم ہوتا ہے فقہی مسائل کے متعلق. ہمارے جو ہے آج سماج اور بالخصوص مسلم معاشرے میں خاندانی مسائل کو لے کر جو خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے، ایسے میں ہمارے معتبر اور فقہی میدان کے ماہر اور قابل احترام اسلامی اسکالر مولانا محترم رضی الاسلام ندوی صاحب سے جب یہ بہنیں سوال پوچھتی ہیں اور آپ ان کی اتنے بہترین انداز میں جواب دیتے ہیں کہ اس گوشے میں ہمیں نہایت ہی آسان انداز میں فقہی مسائل سے روشناس کرایا جاتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایسی چیزیں اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو خاندانی انتشار کے جو مسائل ہمارے سامنے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے خلاف ہم محاذ کھڑا کریں گے. اس میں ہم کو یہ بہت زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوں گے. آخری میں جو ہے میرا عزم جو ہے بتاتی چلو، میرا عزم یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ میں ہادیہ کو پڑھ رہی ہوں دوسری بہنوں کو بھی اس سے روشناس کراؤں اور انہیں معاشرے کی تعمیر کے لیے اپنا اپنا حصہ رول ادا کرنے کے لیے انہیں تیار کرو. اور جو غفلت کی زندگیاں وہ جی رہی ہے، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. جی ہاں، میں بس دعا پر اپنی بات ختم کرتی ہوں. کہ میری آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ وہ ہادیہ میگزین کو جو ہے اس کے تمام طرح مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. ان کی ہادیہ کی پوری ٹیم کو جو ہے صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کو مزید قوت اور طاقت بہم پہنچائے تاکہ آپ ایسی ہی ہادیہ کو ہماری خدمت میں پیش کرتی رہے. قلم کا زور لگ جائیں تو بنتی ہے تاریخیں، قلم کا زور لگ جائیں تو بنتی ہے تاریخیں. کرداروں کو جو دے پرواز طاقت ہے وہ تحریریں. مقام ایسا بنایا کہ بنا آواز سب کی جو، مقام ایسا بنایا کہ بنا آواز سب کی جو، ہاں وہی میگزین ہمارا ہادیہ ہے جو. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ منزہ فردوس صاحبہ اپنا تبصرہ پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے. وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے. وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہ حرف حرف کو جلوہ ہزار دیتا ہے. محترمہ ایڈیٹر خان مبشرہ فردوس صاحبہ، محترمہ چیف ایڈیٹر عطیہ صدیقہ صاحبہ اور منتظمین ہادیہ قرأت کمپٹیشن، میں آپ تمام کا تہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہادیہ قرأت کمپٹیشن کا انعقاد کیا. اور الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھ احقر کو آل انڈیا آن لائن ہادیہ قرأت و تجوید کمپٹیشن میں حصہ لینے کا موقع ملا اور آج اس پروگرام میں اظہار خیال کے لیے میرا نام منتخب کیا گیا. الحمدللہ. محترمہ ایڈیٹر صاحبہ، میں آپ کی اور ٹیم ہادیہ کی انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہادیہ ای میگزین کی صورت میں ہمارے لیے علم کا ایک بحر بے قرار جاری کیا. دور حاضر میں موبائل کے منفی اثرات سے جو نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اور اپنا قیمتی وقت گنوا رہی ہے اور کتابوں سے بھی اپنا تعلق توڑ بیٹھی ہے، اس ڈیجیٹل دور میں ہادیہ ای میگزین سے وابستگی حقیقت میں ایک گراں قدر نعمت سے کم نہیں. ہادیہ ای میگزین حالات حاضرہ میں اس فتنوں کے دور میں خواتین کے مسائل کا حل اور نوجوان لڑکیوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے. ہادیہ کے تمام زمرجات اپنے عناوین کے اعتبار سے بہت ہی بہترین اور بہت عمدہ ہیں. ہادیہ کی تعریف کرنا گویا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن مجھے اظہار خیال کے لیے یہاں پر حکم ہوا ہے، اس لیے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں. ماہ جنوری کے
شمارے پر. زمرہ النور جس کے تحت درس قرآن اور درس حدیث پیش کیے جاتے ہیں، مختصر، جامع اور بہت بہترین انداز میں اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اس کے علاوہ فوز و فلاح، گرلز پلانٹ، صحت و صلاح، خواتین کی معاشرتی الجھنیں اور رہنمائی، یہ تمام ہی بہت بہترین زمرہ اور کالم ہیں. اسی طرح ماہ جنوری کا شمارہ بھی اپنے دیدہ زیب سروت کے ساتھ بہت عمدہ ہے. ادراک کے کالم میں محترمہ ایڈیٹر صاحبہ کا مضمون نیا دن کا نیا سورج افق پر اٹھتا آتا ہے، اپنے عنوان کے اعتبار کے ساتھ ساتھ بہت ہی سبق آموز اور بہترین تھا. درس قرآن میں توبۃ النصوحہ، درس حدیث میں یتیم کی نگہداشت، بولتی تصویریں، اس میں غفلت کا فلسفہ اور ہمدردی کا جذبہ بہت بہترین عنوان رہے. اس کے علاوہ گوشہ مطالعہ میں علم کی اسلامی تشکیل اور مولانا سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا آئلی نظام، اس پر لکھا گیا تبصرہ بہت پسند آیا. ہادیہ میگزین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بچوں کی تربیت اور والدین کی رہنمائی دونوں ہی کام بہت بہترین انداز میں کیے جا رہے ہیں. جنوری کے شمارے میں محترمہ ایڈیٹر صاحبہ کا مضمون جو کہ زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ ہے، اس کے تحت محترمہ ایڈیٹر صاحبہ نے اس میں بچپن میں بہن بھائیوں کی لڑائی میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ بہت اچھے اور عمدہ انداز میں سمجھایا ہے کہ بچوں کو بچپن کی لڑائیوں میں ہی صلح کرنی سکھانی چاہیے اور غلطی کا احساس کرنا سکھانا چاہیے، تاکہ آئندہ زندگی میں اس طرح کی اخلاقی قدریں ان کے اندر پروان چڑھے. اور بچوں میں کبر پیدا ہونے سے کس طرح روکا جا سکتا ہے، یہ بہت اچھے انداز میں بتایا گیا کہ کبھی بھی بچے کی ذات کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بچے کے کیے گئے عمل کی تعریف کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کبر پیدا ہونے سے بچہ محفوظ رہے گا. اسی طرح سیاسی منظرنامہ، یہ کالم خواتین کو ملک کی حالت حاضرہ سے جوڑنے میں بہت باخبر رکھنے میں بہت مددگار ہے. جنوری کے شمارے میں یکساں سول کوڈ آمریت کی طرف بڑھتے قدم، ایک انتہائی افسوسناک ملکی صورتحال کو واضح کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ باطل کی شر سے حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان پر استقامت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ پچھلے چند مہینوں سے ہادیہ میگزین کی جانب سے قرأت مقابلے کا انعقاد کیا گیا اور شرکا کی قرآن سے دلچسپی اور ان کی تعداد کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہادیہ میگزین کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور تمام کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین. آخر میں اپنے تعلق سے کہنا چاہوں گی کہ دل میں کئی دنوں سے خواہش مچل رہی تھی کہ میں بھی ہادیہ میں کچھ لکھوں، اور الحمدللہ آج یہ خواہش بھی پوری ہوئی. قاری کی رائے اس کالم سے شروعات ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ادب اور قلم سے میرا رشتہ اسی طرح جڑا رہے. والسلام. منزہ فردوس بنت عبدالرحیم، اکولا، مہاراشٹر. جزاک اللہ منزہ فردوس صاحبہ. میں کہاں رکوں گی عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے اونچا حد پرواز سے. جس لمحے کا بے صبری سے انتظار ہے وہ اب لمحہ آ گیا ہے، نتیجے کا اعلان. اب میں دعوت دیتی ہوں ایونٹ آرگنائزر محترمہ نصرت خان صاحبہ کو کہ وہ اس انتظار کی گھڑی کو ختم کرتے ہوئے اعلانات کریں. اوور ٹو مسٹر نصرت صاحبہ. جزاک اللہ خیر. ہادیہ چیف ایڈیٹر محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ، ایڈیٹر محترمہ خان مبشرہ فردوس، ہماری ویورز، ہماری پارٹیسپینٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا یہ جو ہادیہ کا آل انڈیا کرت کمپٹیشن ہے، یہ 16 اسٹیٹ میں بہت کامیاب رہا. الحمدللہ آج ہم جو ہے گجرات، گوا، کرناٹک، مہاراشٹر اسٹیٹ کا رزلٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح یہ کمپٹیشن 2 گروپ اے پر تھا. گروپ اے 10 سے 18 سال، گروپ بی 19 سے 30 سال. الحمدللہ یہ ساری اسٹیٹ سے سبھی لیڈیز اور گرلز نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بہت پریپریشن کے ساتھ ایگزام بھی دیا، اور سبھی پارٹیسپینٹ اتنے ایکسلنٹ تھے کہ بہت زیادہ ٹف رہا ہمارے لیے یہ رزلٹ نکالنا. اب میں زیادہ کسی کو انتظار نہ کراتے ہوئے اناؤنس کرنے جا رہی ہوں.
سب سے پہلے میں یہ گجرات گوا مہاراشٹر اسٹیٹ سے جو ہمارے ونرز ہیں گروپ اے کے پہلے 3 کاری، گروپ اے کی تھرڈ جو بیسٹ کاری ہے ہماری، گروپ اے کی تھرڈ بیسٹ کاری کلثوم قاضی شبیر قاضی، کلثوم قاضی شبیر قاضی بھٹکل کرناٹک سے، کلثوم قاضی شبیر قاضی بھٹکل کرناٹک سے آپ کو ہادیہ ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو۔ ہادیہ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ 1000 روپیہ کیش اماؤنٹ، ای سرٹیفکیٹ اور ہادیہ میگزین کے اسپیشل آرٹیکلز کا جو اسپیشل ایڈیشن ہے نقوش ہادیہ انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اب ہماری جو گروپ اے کی سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی جو بیسٹ کاری ہے وہ صفیہ ابو بکر صدیق خطیبی، مدرسہ جامعۃ الصالحات بھٹکل کرناٹک، صفیہ ابو بکر صدیق خطیبی۔ صفیہ ابو بکر آپ کو ہادیہ کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو۔ صفیہ کو جو ہے بطور انعام وہ 1500 روپیہ کیش اماؤنٹ، ای سرٹیفکیٹ اور ہادیہ میگزین کے اسپیشل آرٹیکل کا مجلہ نقوش ہادیہ انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اب ہماری جو ہے گروپ اے کی بیسٹ کاری، ہمارے گروپ اے کی جو فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی بیسٹ کاری ہے معرفہ نور محمد مصدق۔ گروپ اے کی فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی بیسٹ کاری ہے معرفہ نور محمد مصدق، بھٹکل کرناٹک۔ معرفہ نور آپ کو ہادیہ کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو۔ معرفہ نور کو ہادیہ کی طرف سے 2000 روپیہ کیش اماؤنٹ بطور انعام، ای سرٹیفکیٹ، ہادیہ میگزین کے اسپیشل آرٹیکل کا مجلہ نقوش ہادیہ انشاءاللہ دیا جائے گا۔ ہماری جو گروپ اے کی گروپ اے کی جو ہماری بیسٹ کاری ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی یہ معرفہ نور محمد مصدق بھٹکل کرناٹک سے ہے۔ اسی طرح اب میں گروپ بی کے جو 3 بیسٹ کاری ہیں ہمارے، یہ چاروں اسٹیٹ سے گجرات گوا کرناٹک اور مہاراشٹر سے، اب میں ان کا اناؤنسمنٹ کرنے جا رہی ہوں۔ گروپ بی سے جو ہماری تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی جو بیسٹ کاری ہے صدف شفیق انصاری، میرا روڈ مہاراشٹر۔ ہماری تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی گروپ بی کی بیسٹ کاری ہے صدف شفیق انصاری، میرا روڈ مہاراشٹر۔ صدف شفیق انصاری آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو ہادیہ کی پوری ٹیم کی طرف سے۔ صدف شفیق انصاری کو ہادیہ کی طرف سے بطور انعام 1000 روپیہ کیش اماؤنٹ، ای سرٹیفکیٹ اور ہادیہ میگزین کے اسپیشل آرٹیکلز کا اسپیشل ایڈیشن نقوش ہادیہ انشاءاللہ دیا جائے گا۔ گروپ بی کی جو ہماری بیسٹ کاری ہے، گروپ بی کی بیسٹ کاری سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی عائشہ سچورا عبد القادر سچورا بھٹکل کرناٹکا، عائشہ سچورا عبد القادر سچورا بھٹکل کرناٹکا سے سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی گروپ بی کی بیسٹ کاری ہے۔ عائشہ سچورا آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہادیہ کی پوری ٹیم کی طرف سے۔ عائشہ سچورا کو 1500 روپیہ بطور انعام، ای سرٹیفکیٹ اور ہادیہ میگزین کے اسپیشل آرٹیکلز کا اسپیشل ایڈیشن نقوش ہادیہ انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے گروپ بی کی جو فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی بیسٹ کاری ہے، گروپ بی کی فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی بیسٹ کاری ندا قاضیہ محمد شعیب قاضیہ بھٹکل کرناٹکا، ندا قاضیہ محمد شعیب قاضیہ بھٹکل کرناٹکا، یہ ہماری گروپ بی کی فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی بیسٹ کاری ہے۔ ندا قاضیہ آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو ہادیہ کی پوری ٹیم کی طرف سے۔ ندا قاضیہ کو بطور انعام 2000 روپیہ کیش، ای سرٹیفکیٹ اور ہادیہ میگزین کے اسپیشل آرٹیکلز کا اسپیشل ایڈیشن نقوش ہادیہ انشاءاللہ دیا جائے گا۔ یہ جو ہمارے 6 ونرز ہیں گروپ اے کے 3 اور گروپ بی کے جو تینوں بیسٹ کاری ہیں، ان کو ہادیہ آل انڈیا کرت کمپٹیشن کے جو فائنل راؤنڈ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ ہماری جو باقی پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی پوری ہادیہ ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو۔ سبھی نے بہت زیادہ محنت کر کے جو یہ ایگزام دیا ہے
ہماری جو باقی پارٹیسپینٹ ہے کمپٹیشن کی، ان کو بھی ای سرٹیفکیٹ اور ہادیہ میگزین کا جو اسپیشل ایڈیشن ہے نقوش ہادیہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں ترقی دے، برکت دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آخر میں جو ہے ہادیہ کی ای میگزین چیف ایڈیٹر محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ افتتاحی میں خطاب پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہمیں ہدایت کی۔ اگر وہ ہمیں راہ نہ دکھاتا ہوتا ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ محترم و معزز ایڈیٹر صاحبہ ہادیہ ای میگزین اور اس پروگرام میں موجود تمام خواتین و حضرات اور ہماری پوری ہادیہ ای میگزین کی پوری ٹیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ یہ جو نتائج کا اعلان ہے اس پروگرام میں ہم سب شریک ہیں۔ اس پروگرام کی سٹارٹنگ سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ ہماری ایڈیٹر صاحبہ نے میگزین کو دکھاتے ہوئے اس کے سارے زمرجات کا، اس کی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں اس کا تعارف کروایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہنوں نے تاثرات پیش کیے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تاثرات کو سنا ہے اور آپ کو اس سلسلے میں پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ کس طرح کے مضامین ہیں، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی اس کو بغور پڑھنے کی اور مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں ہماری تمام ہی پارٹیسپینٹس کا جنہوں نے اس ہادیہ خیرات مقابلے میں حصہ لیا، اور یہاں پر انہوں نے اپنی جو صلاحیتیں تھی بہترین قرآن مجید کو بہت خوش الحانی کے ساتھ انہوں نے پڑھا، اور ہماری وہ ججز صاحبان، ہماری وہ ججز صاحبات بھی جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ ہماری ان پارٹیسپینٹس کو سنا، ان کو جج کیا، اور بہت ہی غیر جانبداری کے ساتھ بہترین انداز میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعامات وہاں پر نکالے ہیں۔ تو یہاں ماشاءاللہ کافی ہماری بیٹیاں بہنیں ایسی تھیں جنہوں نے بہت اچھے انداز میں قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم قرآن مجید سے جڑے ہیں، جس طرح سے ہم اپنی آواز کے ذریعے سے ہم اس کو سنوار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو میں جو اے گروپ اور بی گروپ میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں سبھی کو میں مبارکباد دیتی ہوں۔ اس میں ایک سیکنڈ جو بی گروپ کی جو سیکنڈ ہماری بہن تھی ان کا نام تھوڑا سا، یعنی نام تو صحیح پڑھا گیا لیکن ان کا اسٹیٹ کرناٹک اور بھٹکل بتایا گیا، لیکن وہ گجرات سے ہیں، ہمت نگر اور گجرات سے ہیں۔ الحمدللہ سبھی کو مبارک ہو، اور ہماری جتنی بہنیں بھی اس میں شریک ہوئی وہ سبھی ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ سبھوں نے بہت اچھی محنتیں کی، بہت اچھے سے اس مقابلے میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کو یہاں پر انہوں نے منوایا ہے۔ الحمدللہ جیسے کہ آپ نے سنا ہے یہ ای میگزین ہے، یہ ویب پر اور تمام ہی سوشل سائٹس پر منتھ کے فرسٹ تاریخ کو، پہلی تاریخ کو یہ آ جاتا ہے الحمدللہ، اور یہ پوری طرح مفت ہے، پوری طرح فری ہے، اس کی سبسکرپشن کے لیے کوئی چارجز ابھی نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے آپ، یعنی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نیو ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ پہلے ہم انتظار کرتے تھے، جو ماہنامے میں ہمارے گھروں پر آیا کرتے تھے، تو ہم انتظار میں رہتے تھے، مہینہ آدھا مہینہ گزرنے کے بعد، 8 دن مہینے کے گزرنے کے بعد وہ رسالہ ہمارے ہاتھوں میں آیا کرتا تھا۔ لیکن آج جو نئی ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی رحمت بھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے فرسٹ یعنی پہلی ہی تاریخ کو ہمارے موبائل پر، ہمارے لیپ ٹاپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ جو ہے موجود ہوتا ہے، اور ہم کو بس اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں یہ آپ نے جو دیکھا ہے میگزین کو، اور اس کے بارے میں ہمارے جو پارٹیسپینٹ کے تاثرات تھے جو آپ نے سنے ہیں یہاں، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہاں چلیے اب ہم ضرور اس کو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم جس طرح سے بنا رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ خواتین کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، صلاحیتوں کا ایک
بہت بڑا مجموعہ اس کے پاس ہے. ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں. ایک وقت یا ایک دور اس طرح سے تھا کہ ایک عورت کو ایک عضو معطل یعنی ایک ایسی چیز بنا کر رکھا گیا تھا کہ اس کا کام صرف یہ تھا کہ بس گھر میں چولہا چکی چلائے اور یعنی اپنی اولاد کی پیدائش اور پرورش کرے. یہ تو کام بہت ضروری ہے, اس کا بیسک اس کو کرنا چاہیے, لیکن اس کو ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھنا ہے, اس کو قرآن و حدیث سے جڑنا ہے, اور یہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کی بھی معلومات اسے حاصل کرنی ہے. یعنی ایک عورت اسی وقت ایک بہترین ماں بن سکتی ہے, ایک اچھی بیوی بن سکتی ہے, ایک اچھی بہن اور ایک اچھی بیٹی بن سکتی ہے جب وہ حالات حاضرہ سے ہم آہنگ رہے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میگزین میں وہ سارے مشمولات ہیں جو ایک خاتون کو ایک مکمل خاتون بنانے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. آپ درس قرآن درس حدیث سے وہاں سے اسٹارٹ کر لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے مشمولات اس کے اندر رکھے گئے ہیں. اولاد کی تربیت, پھر یعنی خواتین کے اندر جو اسکلس ہیں ان اسکلس کو ہم کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی گئی ہے. ہماری خواتین بعض ایسی ہو سکتی ہیں جو تجارت بھی کر سکتی ہیں, تجارت اور سرمایہ کاری میں بھی وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. تو ایسی خواتین کے لیے ہم نے تعلیم اور روزگار کا بھی ایک کیٹیگری رکھی ہے, جس میں آپ دیکھیں گے تو یہ جتنی بھی اب تک کے ہمارے شمارے نکل چکے ہیں اس میں بہت سارے ٹاپکس آپ کو ملیں گے کہ بزنس کیسے اسٹارٹ کریں, اسٹارٹ اپ کیسے لیں, آپ اپنے بزنس کو کیسے آگے بڑھائیں, نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے, یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہماری جو ابھی کچھ NGOs ہے یا ہماری بہنیں جو ابھی بزنس کر رہی ہیں اور بہت سکسیسفل بزنس کر رہی ہیں, تو ان کے انٹرویوز بھی اس کے اندر ہے. تو بہت ساری خواتین کے اندر جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں, کسی کے اندر کچھ صلاحیت ہے تو کسی کے اندر کچھ صلاحیت ہے. ہم ان صلاحیتوں کو پہچانیں اور اس سماج میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس سماج کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری اپنی جو بنیادی ذمہ داری ہے, گھر کا نظم و نسق سنبھالنا, گھر کے مینجمنٹ کو سنبھالنا, اولاد کی پیدائش پرورش, یہ سارے کام کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں. اور جب یہ حالات حاضرہ پر اگر ہم نظر رکھیں گے, قرآن و حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا, تبھی جا کر ہم ایک مکمل خاتون بن سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس جدید ٹیکنالوجی کو ہم بھی سیکھیں, سمجھیں, آگے بڑھیں اور یہاں اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک معاشرتی الجھنی بھی ہم نے یہاں رکھا ہے کہ ہمارے سماج میں جو معاشرے میں جو تعلقات ہیں, شوہر اور بیوی کے تعلقات, اولاد اور والدین کے تعلقات, تو ان سب تعلقات کو جو معاشرے میں کی جو خرابیاں ہیں, جو الجھنیں پائی جا رہی ہیں, ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اولاد کی تربیت آج ایک فن بنتی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی گزشتہ ادوار میں اولاد کی تربیت ایک یعنی اتنا زیادہ اس پر یعنی گفتگو نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ پریکٹیکل چیزیں وہاں ہو جایا کرتی تھیں. ہماری نانی, دادی, گھر کے بڑی بوڑھیاں, یعنی ایک جوائنٹ فیملی ہوتی تھی اور وہاں پر تمام بچوں کے ساتھ سارے ہی بچوں کی جو ہے پرورش ہو جاتی تھی. جو اپنے چھوٹے بہن بھائی اپنے بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ کر وہ ساری چیزیں سیکھ سکتے تھے. لیکن آج جو ہم جدید دور سے گزر رہے ہیں, وہاں پر جو نیوکلیئر فیملیز ہیں, تو ہم ایک اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کو سارے تجربات ہمیں خود ہی کرنا ہے. یعنی جو تجربہ کار افراد ہوا کرتے تھے, جو ہماری تربیت کرتے تھے, آج وہ تجربہ کار افراد ہمارے قریب نہیں ہیں. تو ہمیں ہی ان سب چیزوں کو سمجھنا بھی ہے اور ان سب چیزوں پر عمل بھی کرنا ہے. تو حالات حاضرہ کے جو جدید تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو اہم چیزیں ہو سکتی ہے کہ ہم بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھیں, ان کی مینٹلٹی کو سمجھیں, ان کی جسمانی جو اتار چڑھاؤ, ان کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں. جو بچے جب جوان ہوتے ہیں, بچپن سے جب جوانی کی طرف قدم رکھتے ہیں, تو ان کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ذہنی اور نفسیاتی اور جسمانی, وہ ساری چیزوں کے بارے میں الحمدللہ یہاں پر تفصیل سے مضامین ہمیں ملتے ہیں. تو میں آپ تمام سے گزارش کروں گی کہ ہم خود بھی اس میگزین کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی ہم اس تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں. اور ساتھ ہی دیکھیے آپ کے اندر بھی جو صلاحیتیں ہیں, اگر آپ لکھ سکتی ہیں تو ضرور لکھیے. اور اس میں ہم نے گرلس پلانٹ رکھا ہے, یعنی ہمارے جو نئے لکھنے والی ہماری وہ بھی ہم سے جڑ سکتی ہیں, اور ہم ان کا گروپ بنا کر اس میں ہم ان کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری جو ایسی لڑکیاں ہیں جو شعر و شاعری میں دلچسپی رکھتی ہیں, تو ہم نے ان کا ایک گروپ بنایا ہے اور ان کی ہم تربیت بنے اور ایک اچھی ان کی بھی ٹریننگ ہو سکے یہاں پر. اور اسی طرح سے
اگر آپ فکشن لکھ سکتے ہیں یا آپ کوئی افسانہ بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ لکھنا چاہیں یہاں لکھیں، آپ کے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی ان صلاحیتوں کو ضرور پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے. تو اسی طرح سے ہماری کچھ بہنیں اپنی آواز کے ذریعے سے پڑھ کر بھی ان سب چیزوں کو سنا سکتی ہیں، تو وائس اوور گروپ میں بھی ہم آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے الحمدللہ ہمارے اس میگزین کے 2 سال کمپلیٹ ہونے آ رہے ہیں. مارچ 2021 سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا. ابھی مارچ 2022 اور 2023 میں جب ہم قدم رکھ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک ویڈیو کا ہم نے ایک مقابلہ رکھا ہے، بچوں کے ویڈیوز. میں چاہوں گی کہ ہماری جو بہن ہے قاضی زہرا قاضی، آپ اس پوسٹر کو بھی یہاں پر ہمارے اس اسکرین پر شیئر کر دیجئے کہ وہاں ہم نے بچوں کے جو بھی ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں مکالمہ پڑھنے کی، نظم پڑھنے کی، کہانی پڑھنے کی، تو ان چیزوں کو بھی ہم ویڈیو کے ذریعے سے یہاں پیش کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ اس ویڈیو کو جو بہت زیادہ اس کی ویورشپ رہے گی، بہت زیادہ لائکس اس کو ملیں گے، یہ بھی ایک اس کا طریقہ رہے گا کہ ہم اس کو بہت اچھے انداز میں ہم اس وقت اس موقع کے لحاظ سے ہم ان کو ان کا انعام وغیرہ رکھ سکتے ہیں. زہرا کو دوسرا پوسٹر ہے دیکھیے. تو یہاں آپ لوگ کوشش کریں کہ ہمارا یہ جو 2 سال مکمل ہونے آ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے یہ قراءت مقابلے بھی کمپلیٹ ہوں اور ہم آل انڈیا لیول پر بھی ہم ایک سیمی فائنل لیتے ہوئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم فائنل ہماری ایک بیسٹ قاریہ ہادیہ بیسٹ قاریہ کو بھی جو ہے انشاءاللہ ہم یہاں رکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بھی انعامات کا انشاءاللہ مارچ 2023 میں انشاءاللہ اعلان رہے گا. تو ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے، تو ہم قرآن مجید کے اس حکم کے تحت کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. آج جو ہمارا سماج بہت زیادہ بگاڑ کا اور بہت زیادہ مسائل کا شکار جو ہم کو نظر آ رہا ہے، تو صرف ہم مسائل کا رونا رونے سے، صرف مسائل کے بارے میں ہی تذکرہ کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا عملی اقدامات ہو سکتے ہیں، ان سب چیزوں پہ ہمیں سوچ کر ہمیں کام کرنا ہوگا. اور ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتیں رکھی ہیں، تو ہم ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس میدان میں آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں. ایک بہت اچھے ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دے دیے ہیں کہ ہم گھر سے اتنی دور دور کی خواتین آپس میں مل سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں، باتوں کو جان سکتی ہیں، اپنے خیالات کو شیئر کر سکتی ہیں. تو ہم ان سب چیزوں پر غور کرتے ہوئے اس کا ہم اچھا استعمال کریں. یہاں جو بھی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں میں ہم ایک اچھی بات کو بھی ہم پھیلانے کی کوشش کریں. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر بہترین جو صلاحیتیں ہیں اس کو دین کی سربلندی کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اولاد کو، ہماری نئی نسل کو صحیح تربیت ہمیں کرنے کی، ہم ماؤں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ایک اچھا تربیت والا ایک اچھا ماحول ہم انہیں پرووائڈ کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں. اور اس ہادیہ میگزین کو ہم خود پڑھیں اور دوسروں تک ہم سب اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں تخت پرواز مگر رکھتی ہے. جزاک اللہ خیر چیف ایڈیٹر صاحبہ. اب پروگرام کو سمیٹتے ہوئے اظہار تشکر و دعا سے اس پروگرام کا اختتام کرنے کے لیے میں ڈاکٹر آصفہ نثار کو دعوت دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیف ایڈیٹر صاحبہ محترم عطیہ صاحب اور ایڈیٹر صاحبہ سسٹر مبشرہ صاحبہ، اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ آج ہم لوگ جو سفر شروع کرے تھے پوری کوششوں کے ساتھ، بڑی کامیابی کے ساتھ اور بے انتہائی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ہم لوگ ہمارے بہترین اور بہت ساری بہترین قاریوں کو سن پائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جتنے اس بار کے اسٹیٹس گجرات، مہاراشٹر، گوا اور کرناٹکا، یہ تمام یہاں پر ایسی قابل بچیاں اور ہماری بہنیں ہیں جسے انشاءاللہ ایسا پلیٹ فارم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ضرور نصیب ہو گئی. میں اس کے لیے تمام ہادیہ ٹیم اور اس کے آف لائن اور آن لائن پہ جتنے بھی بہنیں میری کام کرتی ہیں اور لوگ یہاں پر بھائی کام کرتے ہیں، ان تمام کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا اور ان بچیوں کو اور ان تمام
قاریوں کو سنا اور ان کی ہمت افزائی کی۔ اس کے بعد میں بہت تہ دل سے اللہ کے ساتھ یہ بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تمام آڈینس اور حصہ لینے والے نہ ہوتے اور آگے نہ آتے تو یہ پارٹیسپیشن ہمارا کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں، اور دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی طاقت اور سہولتیں پیدا کرے کہ ہم ایسے پروگرام بار بار کرتے رہیں اور ہمارے بچوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم تیار کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اور تمام جو بہنیں آج موجود ہیں ہمارے ساتھ یوٹیوب میں اور زوم پہ، ان تمام کو، اور ہماری جو خاص اپنے ریویوز دینے بہنیں ہمارے ساتھ جڑی تھی، ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ، اے پروردگار مالک حقیقی، اے دعاؤں کو سننے والے، اے رحمان، اے کریم، اے سمیع و بصیر، اے ذل جلال والاکرام، ہم تمام تیری دعا گو ہیں۔ ہماری چھوٹی بڑی خامیوں کو، جو انجانے میں ہم سے چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ہماری زندگیوں میں اس پروگرامز کے دوران میں، یا اللہ اسے پکڑ میں نہ لا، ہمیں معاف فرما دے، اور ہم تمام کو اس کام کے لیے تو قبول فرما لے، ہمارے لیے دین کو آسان کر دے، اس راہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ دنیا میں دین کا بول بالا کر میرے رب، دین کو آسان کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے رب العزت، جس مقصد سے ہادیہ کا، یعنی کہ ہادیہ کو انیشیٹ کیا گیا ہے، ہادیہ کا مقصد ہے، اس مقصد کو لوگوں تک پہنچانے میں اس ٹیم کو اور ہماری کوششوں کو کامیاب فرما، اور ہمیں بہترین سے بہترین ذریعے سے، قلم زبان کے ذریعے سے صحیح طریقے سے دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیابی عطا کر۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔